نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں ان سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ایک حدیث ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور اس انگلی پر جو پانی کی تری اور نمی لگی ہے وہ تو اس دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا پانی بچا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنی کم مدت کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ جیسے اس دنیا میں ایک عالم ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک عالم اور ہے جس کو آخرت کا عالم کہا جاتا ہے۔ وہ عالم ٹھیک دنیا ہی کی طرح ہے، اور اس میں اچھے انسان کو اچھا بدلہ اللہ رب العزت دیں گے اور برے انسان کو برا بدلہ انسان کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اس دنیا میں وہ عالم کیوں محسوس نہیں ہوتا، تو اس سے میرا اور لوگوں کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس وقت ہمیں اس دنیا، یہ بھی ایک عالم ہے، اس کی جو حرکتیں ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی تھیں۔ ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر اگر کوئی یہ بتاتا کہ جب تم یہاں سے جب باہر نکلو گے اور اس دنیا یہاں سے باہر نکلنے کے بعد ایک عالم ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، تو ایک بچہ اس کو اپنے تصور میں نہیں لا سکتا۔ لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے اور عقل و شعور کے بعد وہ ساری چیزوں کو جب وہ دیکھتا نہیں بلکہ ہر چیز کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو جو چیزیں آخرت کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزوں کا علم نہیں بلکہ ہمیں مشاہدہ ہو جائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی میرے اور آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں، فانی ہیں، اور آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لامحدود ہے، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی بھی ہماری ختم ہوگی، اس زندگی میں جو نعمت ہیں وہ بھی ہماری ختم ہوں گی، یہ دنیا بھی ختم ہوگی، لیکن آخرت میں جو اللہ رب العزت اس زندگی کے اعمال کے بدلے میں جو ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گا۔ اس لیے ہر وہ شخص جس کی دھڑکن چل رہی ہے، جس کے اعضاء تندرست ہیں، وہ آخرت کی ہمیشہ کی باقی رہنے والی کمائی کر سکتا ہے۔ یعنی ختم ہونے والی زندگی اگر انسان اچھے سے گزار لے تو ہمیشہ رہنے والی زندگی اس کی نعمتوں کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک مومن کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اس دنیا سے اس کو رخصت ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ آخرت کا استحضار ہمیں اعمال پر ابھارتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت سے ہمیں قریب کرتا ہے، شیطان کی بات نہ ماننے پر ہمیں ابھارتا ہے، شیطان کی باتوں کا ہم انکار کرتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی فصیح و بلیغ زبان سے جو پرتاثیر باتیں نکلتی تھیں وہ رویا کرتے تھے۔ اس وقت اس زمانے میں ایک عورت تھی جو مکہ مکرمہ میں تھی، اور اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت حسین تھی بھی اور اس کو ناز بھی تھا، اور حسن ایک ایسی چنگاری ہے کہ اس سے اچھے اچھے پہلوان ہار مان جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ ایک مرتبہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ رہی تھی اور اپنے شوہر سے اس نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو میری صورت دیکھے اور مجھ پر فریفتہ نہ ہو، عاشق نہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک شخص ہے جس کا نام عبید بن عمیر ہے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا امتحان لے کر آؤں۔
انہوں نے اجازت دی اور وہ گئی، وہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، ان سے مسئلہ دریافت کرنے کے بہانے ان سے کچھ وقت مانگا اور ایک کونے کی طرف ان کو لے گئی اور کہا کہ مجھے مسئلہ دریافت کرنا ہے، آپ سے معلوم کرنا ہے، اور تنہائی میں وہ مسئلہ میں معلوم آپ سے کروں گی۔ تنہائی کے اندر وہ لے گئی، اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ کھولا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں آپ غور و فکر کر لیں، تو کہا کہ میں چند سوالات تجھ سے کرتا ہوں، اس کے بعد تیرے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ کہا کہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر ملک الموت تیری روح قبض کرنے والا ہوں اور تجھے معلوم ہو کہ ملک الموت میرے قریب ہے، کیا اس وقت تیرے دل کے اندر یہ برائی کا خیال آئے گا؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں آئے گا۔ کہا کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جا رہا ہوں اور تجھے بھی بلایا جائے، اس وقت تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، کیا اس وقت تیرے دل کے اندر یہ خیال آئے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں آئے گا۔ کہا کہ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ پل صراط پر لوگ گزر رہے ہیں اور تو بھی گزر رہی ہو، کیا اس وقت گزرتے ہوئے تیرے دل کے اندر یہ خیال آئے گا، اس برائی کے بارے میں تیرے دل کے اندر خیال آئے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں آئے گا۔ کہا کہ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھے اپنے سامنے کھڑا کریں، کیا اس وقت تیرے دل کے اندر یہ برائی، یہ گناہ کا خیال آئے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں آئے گا۔ اور فوراً اس نے توبہ و تائب کی، اور جس کو اپنے حسن پر بڑا گھمنڈ تھا اور اپنے آپ میں وہ بہت کچھ سمجھتی تھی، جس کی راتیں اسی میں گزر جاتی تھیں سوچتے سوچتے، وہ ایسی اللہ کی ولی بن گئی کہ اس کی ساری راتیں اللہ کی عبادت میں گزرنے لگیں۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ سوال اپنی زندگی پر فٹ کرنا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اس حال میں ہیں کہ اگر اس وقت ہمارا ملک الموت ہماری روح قبض کرنے آ جائے، کیا ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں ویسی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کہ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہوں، کیا اس وقت ہم یہ سب کرتے رہیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ہماری روح قبض بھی ہونا ہے، ہمیں نامہ اعمال ہمیں ملنا بھی ہے، پل صراط پر سے بھی ہمیں گزرنا ہے، اللہ کے سامنے بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے، ایک زندگی کا ہمیں اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، ہم سے بڑے بھی ہمارے چلے گئے، ہم سے چھوٹے بھی ہمارے سامنے چلے گئے، ہم بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن لے کر کیا جائیں گے؟ یہ گھر، یہ مکانات، یہ زمین، یہ جائیداد سب رہ جائیں گی، یہ تو پہلے بھی تھیں، پہلے والوں کو بھی ملی، انہوں نے استعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ کو راضی کرنے کا صلہ ان کو انشاءاللہ آخرت میں مل جائے گا، اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا وبال بھی ان کو آخرت میں مل جائے گا۔ وہ زمین پھر کسی اور کو ملی، یہ زمین، جائیدادیں، گھر، مکانات، یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں، آج کسی اور کی ہیں تو کل کسی اور کی رہیں گی، اور پرسوں کسی اور کی رہی ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں پر ہم نہ آکڑیں، ان چیزوں پر نہ ہم فخر کریں، یہ سب اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، زندگی اس لیے دی ہے یہ زندگی اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ جتنی اللہ رب العزت نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، وہ نعمتوں کا مقصد دینے کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اور آخرت کی جو زندگی ہمیشہ کی ہمیں ملنے والی ہے، وہ زندگی اس زندگی سے بن جائے۔ اگر یہ زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی اور ہم نے 60-70 سال کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں 15 سال شروع کے ہٹا دیے جائیں تو 45 سال کی بچتی ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، عیاشی میں، مستی میں، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑنے میں اگر گزار بھی لی تو کتنا بڑا ہم نے نقصان کیا کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہم نے اپنی تباہ و برباد کر دی۔ اگر تھوڑا سا ایمان ہم بچا کر بھی لے گئے تو کروڑوں سال ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ہم 1 منٹ کے لیے کسی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، 1 سیکنڈ کے لیے، کروڑوں سال کے آخرت کا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں؟
اور یہ زندگی 45-40 سال کی اگر ہم نے مجاہدے کر کے اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے اس کو دبا کر اللہ کی بات مان کر اگر ہم نے یہ زندگی گزار لی تو اس زندگی کے بدلے میں جو ہم اللہ رب العزت کو راضی اس زندگی سے ہم نے کر لیا تو اس کے بدلے میں جو ہمیں پھل ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 45-40 سال کی زندگی اگر بن گئی اور سنور گئی تو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہماری سنور گئی، اور یہ اگر ہم نے اپنی مرضی سے گزار بھی لی تو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے فیصلہ کریں ہم، ایسا نہ ہو مختصر سی لذتوں کی خاطر ہمیشہ کی لذتیں ہم چھوڑ دیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ تھوڑی دیر کا مجاہدہ ہم اٹھا کر ہمیشہ کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔